شہید کی ماں زندگی بھر اس بات پر فخر کرتی رہے گی، حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون ہارا کون آپ کی کرامت ہے۔ دنیا ہی میں لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ جیتا کون اور ہارا۔ زندہ باد زندہ باد، من صفا نبیا۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، قائد ملت اسلامیہ تشریف لاتے ہیں، نعروں کی گونج میں استقبال۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب اور عالم سود و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق مسل میں مر گئے آرزو ہجر میں لذت طلب عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب معزز سامعین محترم آج ہم شہید عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ختم شریف میں حاضر ہیں اور یہ جو سلسلے ہیں یہ ازل سے ابد تک جاری رہیں گے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب یہ قیامت تک رہے گی بات کہ جب بھی حضور کی محبت کے لیے حضور کی ناموس کے لیے حضور کے دین کے لیے اسلام کے لیے جب بھی ضرورت پڑے گی تو مائیں اپنے بیٹے تیار کر کے میدان میں بھیجتی رہیں گی اور یہ سلسلہ نہیں ہے کسی کو کوئی غلط فہمی ہے بیٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے یہاں میانی صاحب چلے جاؤ بڑے صغیر کا سب سے پرانا قبرستان ہے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ بڑے بڑے چودھری اور جٹ اور بڑے بڑے ذمہ دار اور جناب خان اور پھنے خان ڈی سی اور جناب جج اور پتہ نہیں جرنیل وہ سب کی قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا وہ جن کو بڑے تیار کر کے اتارا گیا تھا اور جناب ان کی قبروں کی تختیاں بھی مٹ گئیں آج بھی جس کی قبر جیتی ہے اس کو علم الدین کہتے ہیں آج بھی جس کی قبر میانی صاحب میں سب سے اونچی ہے اور لوگ صبح منوں کے حساب سے پھول ڈال کر سلام پیش کرتے ہیں اسے علم الدین کہتے ہیں علم الدین کوئی بڑے خاندان اور بڑے گھرانے کا آدمی نہیں تھا اس کے دل میں حضور کی محبت موجود تھی اور یہ یاد رکھنا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا کیا انہوں نے یہ جناب شہید ہو گئے اور یہ حضور کی محبت میں آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں حضرت غازی علم الدین کو جب میاں والی جیل لے گئے نا تو حضرت غازی علم الدین کی جو کتاب ہے نا غازی علم الدین رائے محمد کمال نے لکھی ہے اللہ ان کی قبر پر بھی کروڑوں رحمت نازل فرمائے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ غازی علم الدین ایک رات وہ جو بابا تھا
وہ دیکھتا ہے اوپر جو سنتری تھا وہ ایک رات غازی صاحب کوٹھری میں موجود ہی نہیں. تو اس نے دائیں بائیں دیکھا تالے بھی لگے ہوئے تو کوٹھری میں غازی صاحب موجود نہیں. تو اس نے گھنٹیاں بج گئیں, اس نے شور ڈال دیا کہ غازی صاحب موجود نہیں. جب وہ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو غازی صاحب کوٹھری کے اندر بیٹھے ہوئے مسلح پر. تو سارے لوگوں نے کہا تم دیکھتا نہیں ہے, تو بوڑھا ہو گیا, تجھے پتہ نہیں لگا, غازی تو اندر کوٹھری میں موجود ہے. تو جب سارے چلے گئے اس نے کہا غازی صحیح صحیح بتا کدھر گیا تھا. اس نے غازی صاحب نے کہا تو بتا. اس نے کہا غازی جس نبی کے نام پر تو جیل پر آیا نا, جیل میں آیا, اس کا تجھے واسطہ دیتا ہوں, تو بتا کدھر گیا تھا. تو غازی صاحب نے کہا کہ مجھے ابھی ابھی مولا کائنات آئے تھے, وہ اٹھا کر حضور کی کچہری میں لے کر گئے تھے. بات مکمل ہونے دو. انہوں نے کہا مجھے حضور کی کچہری میں لے کر گئے تھے اور حضور کے سامنے مجھے پیش کیا. تو حضور نے فرمایا غازی ہم تجھے جیل سے باہر نکال لائے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ اب تو آزاد ہے, جہاں مرضی چلا جا, اور دوسرا یہ ہے کہ جا کر دوبارہ واپس میرے نام پر لٹک جا, میرے نام پر قربان ہو جا. قیامت تک کوئی موذی جب میرے بارے میں بات کرنے کے لیے سوچے گا نا تو اس کو معلوم ہوگا کہ اس امت کی ماؤں نے علم الدین جیسے بیٹے بھی پیدا کیے ہیں. تو پھر غازی صاحب نے جو جواب دیا, حضور کی جواب تو نہیں, حضور کی بارگاہ میں جو عرض کی وہ کمال تھی. غازی صاحب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری بقا میری زندگی کی بات کرتے ہیں, مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے, مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے, مٹا ہوں تیرے نام پر کیا غرض مجھے نشان سے. یہ یاد رکھنا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, جو ان کے نام پر ہو جائے پھر اس کا نشان مٹتا نہیں. سب نے دنیا سے جانا ہے لیکن جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی تو کوئی بات نہیں. اور مقام فیض احمد فیض نے کمال بات کی, وہ کہتا ہے مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں, مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں, جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. یہ ہے حضور کی محبت. اور جن ماؤں کی ہم بات کر رہے ہیں نا, ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے, یہ پتہ نہیں کون سی دنیا کی باتیں ہوتی ہیں. ایسا بھی کیا ممکن ہے. حضرت ام خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باپردہ ہو کر اپنے بیٹے کی لاش پر آئی نا, جب آپ کے بیٹے شہید ہو گئے میدان احد میں, تو آپ پورا پردہ کر کے جب اپنے بیٹے کی لاش پر آئی نا تو لوگوں نے سوال کیا, انہوں نے کہا مائی جی آپ کا بیٹا دنیا سے چلا گیا, آپ پھر پردے کا خیال کرتے ہوئے باپردہ ہو کر بیٹے کی لاش پر آئی ہیں. تو مائی صاحبہ نے جو جواب دیا نا وہ قیامت تک امت مسلمہ کی بیٹیوں کے لیے مینارہ نور ہے. مائی صاحبہ کہنے لگی او میرے حبیب کے غلاموں, میں نے بیٹا کھویا ہے, شرم و حیا تو نہیں کھویا. ہم کہتے تھے یہ پتہ نہیں کون سی بات ہے, کیسے ممکن ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کی لاش پر آئے اور جزا فضا نہ کرے. پھر ہم نے ابھی 3-4 دن پہلے دیکھا کہ جناب جب مبشر بھائی کی والدہ نے ہم سے بات کی نا تو انہوں نے کہا میں نے ان سے تعزیت کرنی چاہیے. تو انہوں نے کہا آپ تعزیت کیوں کر رہے ہیں, مجھے مبارکباد دے کہ مجھے اللہ نے شہید کی ماں بنایا ہے. تو یقین جانے مجھے اپنے کانوں پر ایک مرتبہ تو یقین نہیں آیا کہ اس دور میں, یہ دور جیسے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ مادیت پرستی کا دور ہے, یہاں جناب کوئی پتہ نہیں, اب دو لوگوں کو دین کا کیا پتا. لیکن جب میں نے سنا کہ ایک ماں اپنے جوان بیٹے کی شہادت پر یہ کہہ رہی ہے فخر سے کہ مجھے مبارکباد دو, اللہ نے مجھے شہید کی ماں بنایا ہے. اور علامہ اقبال کہتا ہے ہر دو بمنزل رواں, ہر دو امیر کارواں. اقبال کہتا ہے جب بھی تم حضور کی محبت کے لیے نکلو گے نا تمہیں ہر قدم پر 2 چیزوں کا سامنا ہوگا. اقبال وہ کیا ہے, کہتا ہے ایک عقل اور ایک عشق. کہتا ہے عقل یہ کہے گی چھڑ جا کے کی کرنا, چھڑ اوتھے جناب اینج ہو جائے گا, دنیا تو چلا جائے گا, حضور کے ناتے چلا جائے گا, ایک ہی ہو جائے گا, نقصان ہو جائے گا, پکڑیا جائے گا. ایک مولویوں نے اپنی گل بنائی ہوئی, انہوں نے اپنی گل کٹی ہوئی. اقبال کہتا 2 چیزیں برابر آ جان گیا, عقل. اقبال کہنا کہ جدوں بھی تسی نکلو گے نا حضور کی محبت واسطے تے 2 چیزاں تواڈے نال آ جان گیاں, ایک عقل تے ایک عشق. عقل کہے گی چھڈ گھر بیٹھے ہیں آرام نال بیٹھے ہیں. یہ واقعہ بھی ہے پورا حضرت ابو خیثمہ انصاری والا. حضور مقام تبوک کی طرف جدوں تشریف لے گئے نا تے حضرت ابو خیثمہ انصاری پیچھے رہ گئے, اور یہ جدوں گھر آئے تے انہوں نے دیکھا گھر پانی کا چھڑکاؤ ہے, ٹھنڈا پانی موجود ہے, اور جناب
کھانا لگیا ہویا گھر والے نے سارا کچھ تیار کر کے رکھا ہویا تے جدو آپ کھانا کھان لگے نا تازیاں روٹیاں سامنے پیاں تے کھانا کھان لگے تے خیال آیا حضور تا مقام تبوک کی طرف تپتے صحراواں وچوں گزر کے جا رہے ہون گے تے آپ نے اسی طرح کھانا بندیا اور اپنے موڈے ہوتے لٹکایا اور چل پیا حضور دے پیچھے تے اقبال کہندا پھر انہاں کول بھی دو چیز آ گئی عقل بھی آ گیا تے عشق بھی آ گیا اقبال کہندا جدو عقل آئی تے وہ کہنے لگی چھڈ حضور نے اتنا بڑا لشکر جا رہا تو نہ نہیں کیا تا خیر ہے عشق آدا ادھر چلی عقل بہیلا می برد عقل آ کے رہن دے پیچھے ہٹ عشق برد کشاں کشاں عشق پیچھے دھکا لاوے چلو تے چلیے جتے حضور جا رہے ہیں چلو تے چلیے جتے حضور جا رہے ہیں چلو تے چلیے جتے حضور جا رہے ہیں اسی طرح اسے واقعے کے اندر حضرت ابو ذر غفاری دا اونٹ زخمی ہو گیا جب اونٹ زخمی ہویا تو عذر بھی بن گیا کہ سواری بھی موجود نہیں اور جناب اونٹ دا علاج بھی کراندے رہے لیکن اونٹ جابر نہ ہو سکیا صحیح نہ ہو سکیا حضرت ابو ذر غفاری نے نا اس طرح اپنا سامان بندھیا تے سر تے رکھیا تے حضور کی طرف چل پے صحرا دے وچ تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دوروں ایک سایہ نظر آ رہا آپ نے فرمایا وہ سایہ نہیں وہ ابو ذر آ رہا انہوں کو بھی ہزار بہانے سن کہ یار میرے کو سوالی کوئی نہیں اتو ہی واپس لوٹ جاواں یا اتھے ہی رہ جاواں لیکن عقل بہیلا می برد عقل اختی چونکے چناچے رہن دے کس طرح ہوئے گا عشق برد کشاں کشاں عشق اگدا چل چل کے اتھے جتے حضور تشریف لے کے جا رہا ہے اور عشق کی سینہ عقل والے تے سارے گھر بیٹھے رہے عقل والے تے سارے آکھیا کوئی گل نہیں جی اسی احتجاج کر کے گھر مڑاواں گے او تا ویل چیئر تے بابے تے بیٹھے وچ عشق کی سینہ جڑا انہوں نے چک کے فیض آباد وچ لے گیا اور وہ ویل چیئر تے بابا جی دے بیٹھے ہوئے بابا جی وچ عشق سی نا جڑا انہوں نے چک کے پھر ناموس رسالت واسطے فیض آباد دے مقام تے جا کے بٹھا دیتا اور جناب جدوں تے شیلنگ ہوئی تے جناب جدوں تے گولیاں چلیاں اسی کیا جناب حالات خراب ہو گئے آپ نے فرمایا مزہ ہی ہونا آیا حضور دے نام تے ساری زندگی کھادا جان دین دی باری آ گئی اور کسی نے پیچھے نہیں ہٹنا تے پھر اساں دیکھا کہ جان بھی دیتی اور حضور تے نام تے دیتی اور جانا چلیاں بھی گئیاں لیکن اے آکھیا مارو مارو مار بکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا جس طرح مشکلیں بدیاں اس طرح عشق زیادہ دلیر ہو کے سامنے آندا رہا اور علامہ اقبال آخدا عاشقانے ہو سے خوباں خوب تر اقبال کہتا ہے جدو عقل صفات ہو کے ظالم بن کے اور یہ آکے اسی میراج شریف کے جلوس کے اتے بھی پھارے نہ گرمیاں اور رنم لگن نہیں دینا کہ جدو عقل صفات ہو کے سامنے آ جاوے عشق زیادہ دلیر ہو کے اس کے سامنے ہو کے کھڑا ہو کے کہندا کہ ستم کرے درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے اور کہتا ہو تیرے کو گوڑیاں مک سکتیاں ساڑیاں زبانہ اور ساڑے بندے نہیں مک سکتے کہ جڑے نعرہ لا نامد مصطفیٰ چہرہ اے بدتہا اور تواڈے کول کوئی شے ایسی بچی نہیں تسی شروع تو لے کے اج تک مسلمانوں نو مار دے آئے ہو اور جناب مار دے رہو گے تساں عراق کشمیر لبنان فلسطین برما ہر جگہ ماریا اے جذبہ مک نہیں سکتا اے جذبہ کدی نہیں مک سکتا اقبال کہتا ہے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا اقبال کہتا ہے یہ موت کو نہیں ڈرتے اگر موت کو ڈرتے ہوندے تو اسی پھر تے آگے کھڑے ہوندے تسی پھر آگے سامنے بیٹھے ہوندے وہی گلاں ہو رہی ہوندیاں اے موت کو نہیں ڈرتے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اے تہاڈی کوشش کدی کامیاب نہیں ہو سکتی کہ حضور دے غلاماں دے دلاں وچ حضور دی محبت کڈی جا سکے اے نہیں ہو سکتی یہ تو زیادہ دلیر ہو کے پھر میدان میں کھڑے ہوں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں اور یہ خالی یہ نہیں ہے ایک شروع تے واقعاتن میدان عہد جو صحابہ واپس آئے جدوں تے کسی نے آ کے حضور نے اطلاع دیتی یا رسول اللہ اور لشکر کفار دوبارہ ارادہ رکھتا غلط ارادہ رکھتا کہ مدینہ پاک کی چڑھائی کریے تے حضور نے حضرت بلال کو آواز دیتی کہ بلال اذان دیو جدوں حضرت بلال نے اذان دیتی تے سارے صحابہ پھر جمع ہو گئے پھر صحابہ جمع کس حال ہے ذرا سنو ایک ایک صحابی نو 70 زخم لگے ہوئے اور زخم کس چیز دے لگے ہوئے تلوار تیر تے نیزیاں دے اور خون بہ رہا پنڈلیاں ٹوٹیاں ہوئی ہیں بازو ٹوٹے ہوئے ہیں اور کسی دے شانے نہ بازو موجود ہی نہیں اور جناب زخم دے نہ چورن تے پھر آ کے صحابہ نے عرض کی تھی میرے آقا مولا نے فرمایا بھائی کفار دا لشکر دوبارہ ارادہ رکھتا مدینہ پاک تے چڑھائی دا تے کی ارادہ تہاڈا تے صحابہ نے عرض کی تھی لبیک یا رسول اللہ اسی حاضر ہاں تسی حکم دیو اسی گھوڑے سمندر پا دیں گے سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آدھے من شیتا خود من اموالنا ما شیتا وعدنا ما شیتا یا رسول اللہ او تے کھڑیا تسی حکم دیو اسی گھوڑے سمندر پا دیں گے تسی حکم دیو اسی کس طرح جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں نے اے اظہار کیتا کہ جڑے منافق سن جدو این حضور تے تلوار اور تیراں نال حملہ ہو رہا سی این اس وقت منافق مسجد نبی میں نمازاں پڑھ رہے سن اور نمازاں پڑھ رہے سن اور یہ کہہ رہے سن آؤ اللہ کے دین کی باتیں کریں اور آؤ اقبال کہندا مغز قرآن روح ایمان جان دین اقبال کہندا قرآن دا مغز قرآن روح ایمان دی روح
مغز قرآن روح ایمان جانے دی دین دی جان ہست حب رحمت للعالمین. اقبال کہتا ہے یہ سارا کچھ حضور کی ذات ہے. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا بخدا خدا کا یہی حدر نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کو امریکہ اور نیٹو کی غلامی سے نکال کر اور ہمارے تمام ذمہ داران کو امریکہ اور نیٹو کی غلامی سے نکال کر اپنے حبیب کی غلامی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت